یہ نسل پرستی، زبان پرستی، عقلیت پرستی، اسلام ان تمام چیزوں کو رد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی جو تلوار اٹھی ہے وہ اپنے ہی عرب کے خلاف اٹھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کو توڑنا چاہتے ہیں، نسل پرستی کو توڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلیت پرستی کا خاتمہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عرب کے خلاف اٹھی ہے۔ پھر عربوں میں سے بھی سب سے اچھی عرب یعنی قریشی، آپ کی تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے۔ پھر قریشیوں میں جو حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی ہیں یعنی ہاشمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وأشهد أن سيدنا ومولانا الأحقر محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جانوروں سے اور دوسری تمام مخلوقات سے تمیز دے کر دو پاؤں پر چلنے والا ایک خوبصورت انسان کر کے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے زمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ان سب میں سے افضل جس کو بنایا وہ انسان ہے، اور اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو جو چیزیں پیدا فرمائی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی۔ انسان ان چیزوں سے نفع حاصل کرتا ہے، ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، میدان ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا کہ یہ انسان میری عبادت کرے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے مسلمانوں
تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ، انتشار مت پھیلاؤ۔ اس لیے کہ انسانوں کے اندر اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے امت مسلمہ کے اندر، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس چیز کی طرف انسانوں کی توجہ دلائی۔ دیکھیں ایک والد ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے درمیان میں اتفاق رہے، اتحاد رہے، یکجہتی رہے، وہ آپس میں لڑے نہیں، اتنا اور فساد نہ پیدا کریں۔ تو ایک والد کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ رب العزت کا عیال ہے، اللہ رب العزت کا قربہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو نے مخلوق پیدا کی ہے وہ آپس میں لڑے نہیں، ان میں اتحاد برقرار رہے۔ اس لیے کہ جب لڑیں گے آپس میں تو پھر پوری زمین میں فساد پھیلے گا، اور ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ رب العزت فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس زمین پر سب سے زیادہ فساد کس وجہ سے پھیلتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قوم پرستی ہے کہ انسان اپنی قوم کو ترجیح دے کر لڑنے پر آ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ قوم پرستی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نسل پرستی کہ میرا تو خاندان بہت بڑا ہے، میں ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور جو میرا مد مقابل ہے اس کا خاندان گھٹیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس طرح زبان پرستی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اچھی زبان سے تعلق رکھتا ہوں، جس طرح عرب کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور عجمیوں کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب ہمیں کہتے تھے عجمی، کیونکہ عجمی گونگے کو کہتے ہیں، عجمی کی معنی ہے گونگا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہی ہم صحیح ہے، باقی پوری دنیا کے انسان گونگے ہیں۔ تو یہ نسل پرستی، زبان پرستی، عقیدت پرستی، اسلام ان تمام چیزوں کو رد کرتا ہے۔ تاکہ آپ اگر دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی جو تلوار اٹھی ہے وہ اپنے ہی عرب کے خلاف اٹھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کو توڑنا چاہتے ہیں، نسل پرستی کو توڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت پرستی کا خاتمہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عرب کے خلاف اٹھی ہے۔ پھر عربوں میں سے بھی سب سے اچھی عرب یعنی قریشی، آپ کی تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے۔ پھر قریشیوں میں جو حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی ہیں یعنی ہاشمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام قومیت پرستی کو ترجیح نہیں دیتا، اسلام نظریات کی جنگ کو ترجیح دیتا ہے۔ قوم پرستی کی جنگ، گرانی بندی کی جنگ کہ میں پنجابی ہوں تو پنجابی کو ترجیح دوں گا، میں سندھی ہوں تو سندھی کو ترجیح دوں گا، میں پٹھان ہوں تو پٹھان کو ترجیح دوں گا، میں بلوچی ہوں تو بلوچی کو ترجیح دوں گا۔ اسلام اس بات کی مخالفت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ایک مہاجر دوسرے انصار۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بات پر آپس میں تھوڑا جھگڑا چلا، تو ایک انصاری اٹھا اور اس نے کہا کہ یا الانصار، اے انصار کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، مہاجر میرے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایک مہاجر کھڑا ہوا مسلمان صحابی، اس نے بھی اعلان کیا کہ مہاجرین کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، ایک انصاری میرے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ آوازیں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے
اور پوچھا یہ کس چیز کی آوازیں ہیں، مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو ان کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس چیز کے خاتمے کے لیے آیا ہوں کہ یہ تم جاہلیت کی یہ جو پکار کر رہے ہو کہ جس طرح جاہلیت کو صرف اپنے قبیلے کو لوگ ترجیح دیتے تھے، اپنی قوم کو ترجیح دیتے تھے، تم پھر انہیں چیزوں کو دوبارہ شروع کر رہے ہو۔ میں تو اس چیز کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ما بالک الجاہلیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جاہلیت کی پکار کرتے ہو؟ دعوها فإنها خبیثۃ، تم اس جاہلیت کی پکار کو، اس قومیت پرستی کو، اس عصبیت پرستی کو بالکل چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بہت بڑی خبیث چیز ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کا بالکل خاتمہ فرمایا ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر یہ قومیت پرستی جو پیدا ہوتی ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، میری جو قوم ہے وہ بہت بڑی ہے اور اعلیٰ خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوم اچھی ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے نظر مقابل وہ بالکل حقیر ہے، وہ بالکل غریب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی دنیا میں جائے گی، تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے، تم تکبر نہ کرو کہ تکبر کی وجہ سے اپنی قوم کو ترجیح دے دو، نہیں۔ الکبریاء ردائی، تکبر سے میرے اللہ رب العزت کی چادر ہے، جو اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا فقد عذبتہ، میں اس کو عذاب سے مبتلا کروں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرانی بندی کا بالکل خاتمہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مومنو تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم پر عیب نہ لگائے، اس لیے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کی مذاق اڑاؤ گے، اور مذاق کی ایسی جو حقارت والی مذاق ہو، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کی مذاق اڑانا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، کہ ایک عورتوں کی جماعت دوسرے عورتوں کی جماعت کی مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ جن عورتوں کی تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے دوسری عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہو۔ اصل میں ان آیات مبارکہ کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیy بن اخطب نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے جو والد تھے وہ یہودی تھے، قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ تو جب حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، تو دوسری جو ازواج مطہرات تھیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتی تھی کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ یہودی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو ایک طرف تو یہودی کی بیٹی ہے لیکن حضور کی بیوی بھی تو ہے، حضور کی زوجہ محترمہ بھی تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پھیلے، فتنہ پھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رد فرمایا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے قریشی تھے، بہت سارے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ تو اس وقت جتنے بھی سردار کھڑے تھے ان کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ ایک حبشی غلام حضور خود کو کہہ رہے ہیں کہ کعبے پر چڑھ کر تم اذان دو، حالانکہ کعبہ محترم ہے، اور حضور حبشی غلام کو اوپر کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اذان دو، ہمیں کیوں نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اس بات کو بتایا کہ میرے نزدیک عقیدت پرستی نہیں ہے، قومیت پرستی نہیں ہے، گرانی بندی نہیں ہے، میرے نزدیک راجح وہ ہے جو تقویٰ کے اعتبار سے اعلیٰ معیار ہے، جو متقی جگہ ہے میرے نزدیک وہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ انسانوں
میں نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، میں نے تمہیں ان سے پیدا فرمایا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، میں نے تمہارے قبائل بنائے۔ تو قبائل اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی پنجابی ہے تو اپنے پنجابی ہونے پر فخر کرے، کوئی سندھی ہے تو اپنے سندھی ہونے پر فخر کرے، کوئی بلوچی ہے تو اپنے بلوچ ہونے پر فخر کرے، اس لیے قبائل نہیں بنائے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوهَا، میں نے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے، تم ایک دوسرے سے وابستگیت رکھو۔ بس کریں 3 آدمی ہیں، ہر ایک کا نام عبداللہ ہے، تو ہم جب عبداللہ بولیں گے تو ہمیں اس بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے بلا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قبیلے اس لیے بنائے کہ جب ہم قبیلے بنائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کس عبداللہ کو بلا رہا ہے، یعنی عبداللہ سندھی یا عبداللہ بلوچی یا عبداللہ فرحان یا عبداللہ پنجابی۔ وقبائل لتعارفوها، قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے۔ باقی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے، قبیلے کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، قومیت کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے میرے نزدیک وہی سب سے اچھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا والد ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، الا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا عجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا احمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں فضیلت تمہارے یہاں اندر جو حاصل ہے ان لوگوں کو حاصل ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، آج یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جنگ کا، اگر ہمارے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہم کافر سے کس طرح لڑیں گے، اپنے نظریاتی جنگ میں کس طرح فتح حاصل کریں گے؟ جب آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، جب ہم آپس میں گرانی بندی پر لڑتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی کافر سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم ثابت قدم رہو اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو۔ جب تم اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو گے اور تم ثابت قدم رہو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں فتح دے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو فَتَفْشَلُوا، تم پچھتا ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں ریح ہوا کو کہتے ہیں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، لیکن اس میں کئی الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے۔ آپس میں لڑو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی، جب تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر تم دوسرے دشمن سے جو نظریہ کی جنگ ہے ہماری اسلامی، وہ پھر تم کس طرح لڑ سکو گے؟ اس لیے ہم کوشش کریں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں جو کہا کہ عمل کو بھی عطا فرمائے۔